السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اللہ سے محبت کی 100 باتیں۔ اور جس دن اللہ تم سے راضی ہو گیا اس دن تم اپنی ان اداس آنکھوں سے اپنے نصیب کا بدلنا دیکھو گے اور خوش ہو جاؤ گے۔ جب معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا کرو تو معاملے اور اللہ کے درمیان سے نکل جایا کرو۔ اگر اللہ نے تمہیں تمہاری من پسند چیز نہ دینی ہوتی تو وہ کیوں کہتا مانگو مجھ سے میں تمہیں دوں گا۔ ابھی تو تم نے دیکھی ہی نہیں اپنی دعاؤں کی اصل طاقت۔ ابھی تو تمہیں اللہ سے تمہاری من پسند چیز حاصل کروا کر دے گی۔ جب کچھ نظر نہ آئے تب بھی اللہ پر توکل کر کے چلتے رہنا، ان قریب وہ ایسا دروازہ کھولے گا جس کی وسعت آپ کو حیران کر دے گی۔ وہ تو انتظار کرتا ہے کہ کب میرا بندہ تھک کر میرے پاس آئے اور میں اس کے دل کو سکون سے بھر دوں۔ آج اگر زندگی مشکل ہے تو کل کی آسانی کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے۔ اللہ سے مانگو، خوب مانگو، اللہ تمہیں امید سے بڑھ کر دے گا اور پھر تمہاری تڑپ دیکھ کر تمہاری تقدیر کے فیصلے بدل دیے جائیں گے۔ اور کیا پتا تمہیں آخر میں وہی مل جائے جو تم اللہ سے مانگ رہے ہو، صرف اسی وجہ سے کہ تم نے صبر کیا اور دعا مانگنا نہیں چھوڑا۔ اپنے لیے بہتری کی دعا مانگو اور باقی سب فیصلے اللہ پر چھوڑ دو۔ اللہ تم سے محبت کرتا ہے، وہ کبھی بھی تمہارا برا نہیں چاہے گا۔ اللہ ہی ذریعے بناتا ہے، جو دعا تم مانگتے ہو تم تک لاتا ہے اور تمہارا مقدر بدل دیتا ہے۔ دیر ہو سکتی ہے لیکن دعا رد نہیں ہو سکتی، وہ تو ہوتی ہی قبول ہونے کے لیے ہے۔ دعا دستک ہے جو اللہ کے در پر دی جاتی ہے۔ جب تک وہ ذات کن کہہ دے دستک دینا بند نہ کریں، یقیناً وہ وقت کبھی بہت قریب ہے کہ جب تمہارا رب تمہیں خوش کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا، بالکل ویسے ہی جیسے کہ تم نے اپنے صبر سے اسے راضی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ جو کچھ تم اللہ سے رو کر تڑپ کر مانگتے ہو دیکھنا ایک دن حقیقت میں تمہارے سامنے ہوگا۔ انسا اللہ تعالیٰ کامل یقین اسے کہتے ہیں جب تم سخت ترین آزمائش میں ہو اور تمہارا دل کہہ رہا ہو میرا اللہ جلد میرے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا، مجھے اس مشکل سے نکال لے گا۔ اللہ کے سوا دنیا میں ایسی کوئی طاقت نہیں جو انسان سے کچھ چھین لے یا عطا کر دے۔ تم جو چاہتے ہو مانگو، اللہ سے اللہ ہی دے گا، ضرور دے گا۔ وہ چاہتا ہے تم اس کی چاہت کو اپنی چاہت بنا لو، پھر جو تمہاری چاہت ہے وہ تمہیں سب ملے گا۔ اللہ کی مدد معجزہ ہے اور وہ معجزہ تمہارے لیے ہونے والا ہے۔ جب تم اللہ کے فیصلوں میں خوشی سے راضی ہو جاتے ہو پھر وہ بھی تمہاری تمام خواہش کو پورا کر کے تمہیں خوش کر دیتا ہے۔ محبت تو نام ہی انتظار کا ہے، پھر چاہے اللہ کے کن کا ہی کیوں نہ ہو، اللہ کی رضا نہ ہوتی تو کیوں دہراتے تمہاری زبان ایک ہی دعا بار بار۔ اگر یقین مضبوط ہو تو مچھلی کے پیٹ سے بھی راستے بن جاتے ہیں۔ بند راستوں سے راستہ بنا دینا اس کے لیے مشکل نہیں، ایک مناسب وقت اللہ کا ہے، بس اس کا انتظار کرو۔ بے شک زیادہ وقت گزرنے پر تکلیف سہنا آسان نہیں ہوتا، لیکن جتنا زیادہ تم صبر سے کام لوگے اس کا پھل اتنا ہی دگنا کر کے دیا جائے گا۔ جب تم اس کے دیر میں فقط امید باندھ لیتے ہو پھر تمہاری عاجز دعائیں تمہارے نصیب میں کن لکھوا دیتی ہیں۔ اللہ سے محبت میں ایک وقت وہ بھی آتا ہے، دعا تو بہت دور کی بات ہے، انسان تو صرف سوچتا ہے اور اللہ نواز دیتا ہے۔ اللہ نے آپ کی دعائیں رد نہیں کی، بس کچھ دیر کے لیے سنبھال کر رکھی ہیں تاکہ وہ آپ کو آپ کی پسندیدہ چیز کے ساتھ اور بھی بہت سی نعمتوں سے نواز سکے۔ دعائیں مانگنا نہ چھوڑو، ہو سکتا ہے وہ قبولیت کا وقت بس قریب ہو جس کے انتظار میں تم نے اتنا صبر کیا ہے۔ اگر سب کچھ الٹا ہو رہا ہے زندگی میں تو اللہ کی مدد کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ حالات برداشت سے باہر ہو جائیں وہیں سے اللہ کی رحمت شروع ہو جاتی ہے۔ آزمائش آئی ہے تو صبر بھی آ جائے گا، کیوں فکر کرتے ہو؟ بس اللہ پر یقین رکھو اور اپنی دعاؤں کی قبولیت پر یقین رکھو۔ تمہاری دعاؤں کا جواب بہت جلد آنے والا ہے۔ کوئی تو معجزہ ہے جو ابھی ہونا باقی ہے، ورنہ اللہ تمہاری آزمائش ختم کر کے تمہارا دل کب کا موڑ چکا
اور ایک دن تمہیں یہ خوشخبری دی جائے گی کہ جسے تم اپنی دعاؤں سے مانگا کرتے تھے اسے تمہارے ہمسفر کے طور پر چن لیا گیا ہے۔ دعائیں مانگتے رہا کرو، کیا پتہ تمہاری من پسند چیز میں ہی اللہ کی رضا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام یہ نہیں جانتے تھے کہ ان کے لیے سمندر میں راستہ بنایا جائے گا، وہ بس یہ یقین رکھتے تھے کہ اللہ انہیں اکیلا نہیں چھوڑے گا، اور پھر ان کا یقین جیت گیا۔ مضبوط رہو، تمہاری کہانی ختم نہیں ہوئی۔ جو تم دعا میں مانگ رہے ہو وہ تمہیں ملنے والا ہے، اور جہاں تم نے اتنا زیادہ صبر کیا وہاں اپنے رب کے لیے تھوڑا سا مزید صبر کر لو۔ کیا معلوم صبر کا اجر قریب ہو؟ بے وجہ تو یہ آزمائش نہیں مجز وجہ بنیں گی۔ تمہارے صبر کے بہ نصیب بدل بھی سکتا ہے۔ تم دعا تو کرو، وہ تقدیر پلٹ بھی سکتا ہے۔ تم یقین تو کرو، سنیں وہ تقدیر پلٹ بھی سکتا ہے۔ تم یقین تو کرو، سنیں آپ کی دعاؤں کو بہت جلد قبولیت ملے گی، قبولیت بھی ایسی جو معجزوں جیسی ہوگی۔ جن چیزوں کا ہونا ممکن نہیں ہوتا، مقدر میں آزمائش ان خوابوں کی حقیقت بنانے آتی ہے جو اب تک نہیں مل سکا۔ ایسا نہیں کہ وہ اب کبھی نہیں مل پائے گا۔ اب بھی کچھ نہیں بگڑا، اب بھی بہت سے مجلس تمہاری دعا کے منتظر ہیں۔ بس تم ہمت نہ ہارنا، خود کو اکیلا مت سمجھنا۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے، وہ تمہاری زندگی کے سارے غم، مشکلیں، تکلیفیں ایسے نکال دے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ کچھ بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ دعا کے لیے بھی انسان تب تک ہاتھ نہیں اٹھا سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، اور اللہ دعا کی توفیق دیتا ہی تب ہے جب اس نے راضی ہونا ہوتا ہے۔ کیا پتا اللہ نے تمہاری من پسند چیز صرف آزمائش کے لیے تم سے دور کی ہو، اور اس انتظار کے بعد تمہارا مانگا ہوا ہی تمہارے نصیب کا حصہ دعاؤں سے تقدیر کے رخ موڑ دیے جاتے ہیں۔ تم خالی ہاتھ کبھی نہیں لوٹائے جاتے، بلکہ تمہاری تڑپ اور تمہارا یقین تمہیں ان کی منزل تک لے کر جاتے ہیں، ایسی منزل جہاں صرف معجزے ہوتے ہیں۔ اور جب آپ کو لگے بھی اللہ کی مدد، اللہ کا جواب نہیں آ رہا، تو اپنے صبر کو مضبوطی سے تھام لینا، کیونکہ آزمائش جہاں برداشت سے زیادہ ہو جاتی ہے وہیں سے کوئی نہ کوئی معجزہ ہو جاتا ہے۔ تہجد اپنے آپ میں ایک معجزہ ہے۔ ایک دفعہ تہجد میں اپنے اللہ سے سب کہہ کر دیکھو، اور پھر دیکھنا وہ سب بند دروازوں کو کہاں کہاں سے کھولتا ہے، اور پھر تم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ہر تاکی کے بعد خیر ہے، ہر آزمائش کے بعد معجزہ ہے، اور ہر صبر کے بعد اس کے بہترین صلے ہیں۔ بے شک زندگی تھکا دینے والی چیز ہے، اور جب تم تھک جاؤ تو اپنے رب کو یاد کر لیا کرو، کیونکہ سکون تو صرف رب کے ذکر میں ہے۔ دل نہیں بدل رہا تو کیا ہوا؟ تہجد سے تو نصیب بھی بدل جایا کرتے ہیں۔ وہ تمہیں آزما تو رہا ہے، مگر اس نے تمہیں تنہا نہیں چھوڑا۔ اس پر یقین رکھتے ہوئے صبر کرو، دعائیں بہت جلد قبول ہوں گی۔ حالانکہ تمہیں لگتا ہے کہ یہ ناممکن ہے، پھر بھی مسلسل اسی دعا کا مانگنا یہ قبولیت کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے۔ جلد ہی وہ دن بھی آئے گا جب تمہاری ساری دعاؤں کو حقیقت بنا کر تمہارے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا، اور انہیں دیکھ کر تم کہو گے یا اللہ میں تو انہیں بھول چکا تھا، اور پھر اللہ فرمائے گا پر میں نہیں بھولا تھا۔ جب تم ایسا یقین رکھنا سیکھ جاتے ہو جو ہر شخص سے پاک ہو، تو اللہ ان وسیع سے دعائیں قبول کرتا ہے جہاں سے کسی نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ دعاؤں میں رونے والوں کو فرق نہیں پڑتا کہ لوگ کیا کہیں گے، کیونکہ انہیں یقین ہوتا ہے وہ جس سے مانگ رہے ہیں وہ رحمان رحیم ہے۔ اللہ ایک دن پھر تم پر پھر ایسا مہربان ہوگا کہ یہ دل پھر سے مسکرانے لگے گا، اور پھر اللہ کے ایک ہی حکم سے تمہارا نصیب بدل جائے گا۔ پریشان کیوں ہو؟ تمہارا معاملہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے کے حوالے ہے، وہ بہت جلد تمہاری تمام ادھوری خواہش کو مکمل کر دے گا۔ اگر تم کافی عرصے سے دعا مانگ رہے ہو اور ابھی تک قبول نہیں ہوئی تو پریشان نہ ہو، کیونکہ اللہ کی طرف سے یہ دیری تمہارے لیے معجزے کا پہاڑ لے کر آئے گی۔ تم خود دعا تک نہیں پہنچتے، تمہیں دعا تک لایا جاتا ہے۔ تمہارے دل میں کسی چیز کے لیے دعا کا خیال آنا اور تمہارے ہاتھوں کا دعا میں اٹھنا ہی اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تمہیں نوازنا چاہتا ہے۔ سنو وہ واقف ہے تمہارے دل کی سچائی سے، تم کیوں لوگوں کو دلیلیں دیتے ہو؟ وہ جانتا ہے سب، اور وہ تمہاری نیت پر فیصلے کرتا ہے۔ تمہاری ہر دعا جو تم نے پوری شدت سے مانگی ہے وہ اللہ نے اپنے پاس سنبھال کر رکھی ہوئی ہے، اور وہ تمہیں نوازنے
नवाजे जब वक्त तुम्हारे हक में बेहतर होगा। जब दिल थक जाए तो जान लो कि आसमान से तुम्हारी मदद के लिए कबूलियत का अब कोई ना कोई दरवाजा खुलने वाला है। अगर अल्लाह ने कोई चीज हमारे मुकद्दर में ना लिखी होती तो वह हमें दुआ मांगने की तौफीक भी ना देता। सुनो, राब्ता रखो तो सही उस आसमान वाले से, वो तुम्हारी जहनी हर चीज सुलझा देगा। दुआएं करते करते जब तुम्हारी तरफ शिद्दत इख्तियार कर जाए तो जान लो कि अब वो होने वाला है जो मौजज़ों से भी कहीं आगे का मरहला है। अल्लाह पर यकीन रखो, अल्लाह आपको वह जरूर देगा जो आप कब से रो रो कर मांग रहे हो। सिर्फ अल्लाह से मांगो, दुनिया से नहीं। दुनिया तो वह भी छीन लेगी जो तुम्हारे पास जरा सा भी है, और अल्लाह तुम्हें वह भी देगा जो तुमने कभी सोचा भी ना होगा। न देर से मिलता है न जल्दी, बस अल्लाह की रजा के मुताबिक मिलता है और बेशुमार मिलता है जब तुम उसकी रजा में राजी हो जाते हो। और दुआएं बेवजह तो नहीं होती, यह जो तुम टूट कर बिखरे हो उसके बाद मौजज़ा होना जरूरी है। अल्लाह तो छोटी सी चींटी का हक भी जाया नहीं करता, फिर तेरे सब्र को कैसे जाया करेगा। तू यकीन कर, तेरे आंसुओं को सौदा बड़ा महंगा है। तेरे रब के पास जब तकलीफों की हद होना शुरू होती है, वहीं से उसकी राहत का सामान तैयार होना शुरू हो जाता है। अल्लाह चाहे तो आपको सब मिल सकता है, और अगर वह ना चाहे तो आप कुछ नहीं कर सकते। खुद को अल्लाह के सुपुर्द कर दें, फिर जो चीज आपको पसंद है बेहतरीन वक्त पर आपकी झोली में डाल दी जाएगी। अल्लाह कभी कभार आजमाइश के लिए तुम्हारी पसंदीदा चीजों को तुमसे दूर कर देता है, मगर तुम्हारे नसीब से कभी दूर नहीं करता। अल्लाह की तरफ से जवाब तुम्हें जल्द ही मिलेगा। तुम्हें मायूस नहीं होना, बस अल्लाह पर यकीन कायम रखना है, फिर वह काम भी हो जाएगा जो अभी नामुमकिन लग रहा है। हर आजमाइश के पीछे इतना बड़ा सिला होता है कि अगर तुम जान लो तो कभी शिकवा ना करो। उदासी तो तुम्हारी इम्तिहान होती है कि तुम कब तक इंतजार करते हो, फिर तुम्हें वह सब वापस दे दिया जाता है जिसके बारे में अल्लाह से इल्तिजा किया करते थे। तहज्जुद के वक्त अल्लाह वह दुआएं भी सुन लेता है जिसे दुनिया नामुमकिन का खिताब दे चुकी होती है। और जब अल्लाह तुम्हारे दिल से किसी चीज का ख्याल नहीं निकालता तो वह उसी चीज को तुम्हारी हकीकत बना देता है। अगर अल्लाह आपको इंतजार करवा रहा है तो तैयार रहो उससे ज्यादा हासिल करने के लिए जो आपने अल्लाह से मांगा है। जब तकलीफें हद से बढ़ने लग जाएं तो जान लेना अल्लाह की मदद का वक्त करीब है। जब सहने की हिम्मत खत्म हो जाए तो जान लेना कि इनाम मिलने का वक्त पहुंचा है। जब सख्ती खत्म हो जाए तो समझ जाएं कि टूटने वाली है। इसी तरह जब हालात सख्त हो जाएं तो जान लीजिए कि अब आसानी आने वाली है। बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है, तुम उसके लिए अपनी नींद कुर्बान करो और वह तुम्हारी झोली ना भर दे, ऐसा तो मुमकिन नहीं। वह तुम्हारे दिल में दुआ का ख्याल लाया है तो सुन लो कि तुम्हारी कहानी भी मुकम्मल होने चल पड़ी है। अभी से हिम्मत हार गए, अभी तो जिंदगी में वह मकाम आना है जब अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारी मांगी हुई हर चीज से नवाज देना है। जब अल्लाह देने पर आता है तो वह भी दे देता है जिसका मिलना आपको नामुमकिन लग रहा होता है। अगर तुम्हारी दुआएं रद्द होनी होती तो तुम्हें तहज्जुद लाया ही ना जाता। जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिखा है वह हर हाल में तुम्हें मिलकर ही रहेगा, फिर भले वह रास्ते में खो ही क्यों ना जाए, मगर मंजिल पर पहुंचकर वही तुम्हारा मुकद्दर होगा। मुमकिन है जो तुम मांग रहे हो उसी को तुम्हारे मुकद्दर में लिखा गया हो, मगर उसके मिलने का वक्त तुम्हारे सोचे हुए वक्त से अलग हो। अगर तुम सब्र पर कायम रहे तो बहुत जल्द तुम्हारी आंखों के सामने मोजज़े जाहिर होंगे, रुकावटें वसीला बना दी जाएंगी और मुकद्दर की लकीरें बदल दी जाएंगी। तहज्जुद में झुका हुआ सर अल्लाह से अपनी हर बात मनवा लेता है और अल्लाह दुआएं कभी रद्द नहीं करता। बस कुछ दुआएं अपने पास संभाल कर रख लेता है और बेहतरीन वक्त पर कबूल करता है। वह तो बस बेहतर वक्त के इंतजार में है कि कब तुम्हारे हक में बेहतरीन वक्त आए और वह तुम्हारी मनपसंद चीज मौजज़े के जरिए तुम तक ले आए। तहज्जुद के नफिल बहुत प्यारे होते हैं, इधर इल्तिजा, उधर कबूलियत, इधर सजदे और उधर मौजज़े, और तुम देखना जल्दी ही अल्लाह अपनी खुफिया वसीले से तुम्हारी चाहत को तुम तक पहुंचाएगा। तुम्हें बस अपनी दुआओं पर और अल्लाह पर यकीन रखना है। ठान लो कि अपनी मंजिल तक पहुंचकर ही रहना है। अल्लाह पर तवक्कुल रखकर अपने सब्र का सफर जारी रखो जब तक उन तक पहुंच नहीं जाते। कहने दो लोगों को कि यह नामुमकिन है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लोगों की कहाँ चलेगी जब अल्लाह तुम्हारी दुआओं पर कुन फरमाएगा। सुकून चाहिए,
जरा रात की तन्हाई में दिल बनाने वाले से दिल की बातें करके देखना। सुनो, सब्र करो, अल्लाह तुम्हारे दिल की सुनता है और तुम्हें वही अता किया जाएगा जिसके लिए तुम दिन रात दुआएं मांगते हो। हिम्मत न हारो, इंशाअल्लाह तुम सब्र की जंग के बाद शुक्र की फतह पाओगे। तहज्जुद में बहाए गए तुम्हारे आंसू मोजिज़ों की निशानी है। तुम बस अपनी उम्मीद और अपने यकीन को बरकरार रखो। हो सकता है अल्लाह ने तुम्हें अता करने की सारी तैयारी कर रखी हो, जिसके लिए इंतजार कर रहे हो, और वह तुम्हारे लिए बेहतर नहीं तो उसको बेहतर बनाकर तुम तक पहुंचाया जाएगा। नाज़रीन, अगर आपको आज की यह वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक जरूर कीजिएगा, और आपने हमारे चैनल साजिमा वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दुआ में हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफिज।